نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم ناظرین و سامعین، کچھ کہنے اور سننے سے پہلے حسب دستور برکت حاصل کرنے کے لیے آئیے ہم اور آپ اپنے آقا سرور کائنات مفخر موجودات رحمت عالمیہ صاحب قرآن محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان شریف کے دوسرے عشرے اور 11ویں ذکر صیام کی مجلس میں یوسی ٹی وی کے ذریعے ہم اور آپ روبرو ہو کر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان شریف میں کیا کرتے تھے، ان کے عبادت کے اوقات کیا تھے، ان کی سنت، ان کا طریقہ، ان کا عمل کیا تھا، اسی روشنی میں ہماری کوشش ہے کہ آپ بھی اپنی زندگی گزاریں جس اعتبار سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمولات تھے۔ ہمارا دن سال کے 12 مہینے میں نماز فجر سے شروع ہوتا ہے۔ ہم فجر کی نماز سے پہلے اذان کے وقت اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد طہارت حاصل کرتے ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ نماز فجر کا نیندار گھرانوں میں نماز فجر کے بعد تلاوت قرآن شریف کیا جاتا ہے اور پھر ہم اپنے اپنے معمولات میں لگ جاتے ہیں۔ سال کے 11 مہینے ہماری زندگی کے روزمرہ کا معمول یہی ہوتا ہے، لیکن جب ماہ رمضان آتا ہے، اس کی رونقیں، اس کی فضیلتیں اور رمضان المبارک کے معمولات ہمارے بدل جاتے ہیں، شیڈول بدل جاتا ہے۔ ہم فجر کے وقت اٹھنے کے بجائے اب سحری کے وقت اٹھتے ہیں اور سحری کے وقت اٹھ کر سحری کی نیت سے، روزے کی نیت سے سحری کرتے ہیں۔ سحری سے ہمارے دن کا آغاز ہوتا ہے اور فجر کی اذان ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں اور اپنا پورا دن روزہ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے
جیسا اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق ہم گزارتے ہیں. یہی بندے مومن کا شیوا ہے. یہ طریقہ، یہ معمول امت مسلمہ کا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عطا کردہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں تو سال کے 12 مہینے اللہ کی عبادت فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی عبادت کی کیفیت یہ ہوتی تھی، رات میں قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوتے، پوری رات اللہ کی عبادت کرتے، پیروں میں ورم آ جاتا. اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں ارشاد فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ قیام اللیل فرمائیں، رات میں کھڑے ہوں عبادت کے لیے، لیکن تھوڑی دیر، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے بھی کم یا تھوڑا زیادہ، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اس پر تھوڑا سا زیادہ کریں اور قرآن شریف کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، تلاوت قرآن کریں. گیارہ مہینے اسی اعتبار سے ہمارے نبی کے گزرتے تھے، لیکن رمضان شریف کا مہینہ جب آتا تھا تو اس کا اہتمام 2 مہینے پہلے ہی سے فرمایا کرتے تھے. رمضان شریف میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ اپنے روزے کا آغاز سحری کھانے اور اختتام جلد افطار کرنے سے کیا کرتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے. مسلم حدیث نمبر 1095. ایک اور مقام پر حضرت ابو قیس نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے. رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں تواتر و کثرت کے ساتھ نماز میں کھڑے رہنے، تسبیح و تہلیل اور ذکر الہی میں محویت سے عبارت ہیں. نماز کی اجتماعی صورت جو ہمیں تراویح میں دکھائی دیتی ہے، اسی معمول کا ایک حصہ ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں قیام کرنے کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ جس نے ایمان و احتساب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس دن وہ بطن مادر سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک تھا. پہلی حدیث مبارکہ مسلم شریف کی ہے، حدیث نمبر 1096، اور دوسری حدیث مبارکہ سنن نسائی کی ہے، حدیث نمبر 2208 اور 2210. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو اللہ کا محبوب بندہ
اللہ کا بندہ بنانے کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے راستے بتائے، عبادت کر کے دکھایا۔ اسی وجہ سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اداؤں کو اپنا لو، میں جیسے کرتا ہوں اس کو دیکھ کے تم بھی کرو تو میری اداؤں کو اپنایا جانا عبادت میں شمار ہوگا۔ نماز اختصاص عبادیت ہے، نماز افضل ترین عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اسی طریقے سے تم بھی نماز پڑھو۔ ایمان اور احتساب کی نیت سے رمضان کے روزے اور راتوں کو قیام یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اس ماہ مبارک میں صدقات و خیرات کثرت کے ساتھ کیا کرتے، اور سخاوت کا یہ عالم تھا کہ کبھی کوئی سوالی آپ کے در سے خالی واپس نہیں جاتا۔ رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت و صدقات و خیرات میں کثرت سال کے باقی 11 مہینوں کی نسبت اور زیادہ بڑھ جاتی۔ اس ماہ صدقہ و خیرات میں اتنی کثرت ہو جاتی کہ ہوا کے تیز جھونکے بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ فَإِذَا لَقِيهُ جبرائیل کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجود بالخیر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جبریل امین آ جاتے تو آپ بھلائی کرنے میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان شریف میں عبادتیں بھی کرتے تھے، تلاوت قرآن بھی کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، اور آپ جو بھی ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتے تھے۔ آپ تو سخی تھے ہی، لیکن رمضان میں بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے، بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں آپ بھی دل کھول کے اللہ کے جو بندے ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کی آپ مدد فرمائیے، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنی زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔